نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ۔ ابھی آپ بیدار ہو کے بیٹھے، آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے امیر محترم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز اور محترم مسلمان بھائیوں، نور پور کے نورانی چہروں والے اور محبت اور خلوص جس کے چہروں سے جھلک رہا ہے، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز اور کم علم کے بیان سننے کے لیے آپ یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ مجھے صحیح قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا خلیل الرحمان جامی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ جب سے ناچیز کو انہوں نے دعوت دی، یہ ان کا میرے اوپر احسان ہے اور انشاءاللہ میں یہ ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکوثر کی تلاوت کی۔ اس پوری سورت میں پروردگار عالم نے جناب محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام، ان کی حیثیت بیان فرمائی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پھر اس کے بعد جب اللہ نے مقام اور حیثیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، تو پھر پروگرامی پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نئے عمل، ان کا پروگرام بیان فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔
اور پھر اللہ رب العزت نے انجام پیغمبر بیان فرمایا ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کی حیثیت، چونکہ یہ پروگرام بھی سیرت سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ سیرت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، کردار اور کریکٹر کے لحاظ سے ایسے مقام پہ پہنچے تھے کہ اس مقام پہ پہنچنا عام انسانوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا، جو حیثیت دی، اس کے تذکرے اگر سال ہر سال کیا جائے تو میرے خیال میں انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے کے لیے صرف ایک دن 12 ربیع الاول تخصیص نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک دن میں نہیں بلکہ وہ پورے سال میں ان کے تذکرے اگر کوئی بیان کرے تو وہ پورا نہیں ہو سکتا، تو ایک دن کی تخصیص کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ ہر روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختصراً ان کی مقام اور حیثیت بیان کی، تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں کوثر دیا۔ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ کہ چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹے تھے، طاہر، طیب، قاسم، اور چوتھا ابراہیم، یا 3 تھے، طیب اور طاہر ایک ہی نام تھا، فوت ہو گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ بیٹا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جو لوگ تھے وہ کہا کرتی تھی کہ اس کا بیٹا نہیں، یہ پشتوں میں ہم میراث کہتے ہیں، جس کی بیٹی نہیں ہوتی میراث ہے، اس کا بیٹا نہیں۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرمایا، تو کوثر کا معنی ہے خیر کثیر۔ علماء نے لکھا ہے کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ خیر اور فائدہ، اور اس کا مصداق قرآن کریم اور قرآن کریم کا علم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں خیر کثیر دیا، تمہیں قرآن کریم کا علم دیا، تمہیں قرآن کریم کے شاگرد دیے، تمہیں قرآن کریم کے ساتھی دیے۔ لوگوں کے کسی کا ایک بچہ ہوگا، کسی کے 2 ہوں گے، کسی کے 5 اور کسی کے 10، لیکن تمہیں قرآن کا علم دیا، اور تم سے، آپ سے جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن سیکھا، قیامت تک ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، بے شمار اولاد ہوں گی، اور یہ تمہاری اولاد ہیں، جس کے قرآن کریم کے شاگرد ہوں، جس نے قرآن کریم کی خدمت کی، جس نے لوگوں کو اللہ کا کتاب سنایا اور سکھایا، اس کے بچے ختم نہیں ہو سکتے، ان کے بچوں کی تعداد ہی کوئی نہیں، شمار ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں خفا ہو؟
یا کوثر کا مصداق ہے حوض کوثر. قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک حوض دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آنیتہ کعدد نجوم السماء، ان کے برتن آسمان کے ستاروں جیسے ہوں گے. ماؤ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل، اور اس کا پانی یہ عسل سے شہد سے میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسی حوض پہ کھڑا ہو کر اپنی امتیوں کو پانی پلاؤں گا. اللہ تعالی ہماری نصیب کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں لوگوں کو کہوں گا ہلموا الیہ ہلموا الیہ، میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاتا ہوں، میرے پاس آؤ. میری امت کے کچھ لوگ جب میری طرف روانہ ہوں گے فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میرے اور ان کے درمیان دیوار بنایا جائے گا، فرشتے کھڑے ہوں گے، ان لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. حضرت فرماتے ہیں شفیع المذنبین ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے. لیکن یاد رکھیں گناہگار کے لیے تو شفاعت قبول ہوگی. شفاعت کی دو قسمیں ہیں، علماء جانتے ہیں ایک ہے شفاعت قہری اور دوسرا ہے شفاعت اذنی. شفاعت قہری کا مطلب یہ کہ زبردستی کسی کو چھڑانا، اللہ سے کوئی زبردستی کسی کو چھڑا نہیں سکتا. کسی پیر کو یہ اختیار نہیں کہ اپنی مرید کو چھڑا دے، کسی مولوی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے شاگرد کو چھڑا دے اللہ سے. کیا اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پکڑی محمد چھڑائے گا کون، اور جو پکڑے خدا چھڑائے محمد، ایسی بات نہیں میرے مہربان. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین کا تذکرہ کیا 11ویں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 18 لکھیں اپنے پاس اور پھر اپنے گھر میں دیکھ لیں. قرآن کریم میں اللہ نے جب مشرکین کا تذکرہ کیا تو مشرکین کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے بغیر اوروں کی عبادت کرتے ہیں. عبادت عاجزی غیر کے سامنے، وہ عاجزی جو اللہ کے سامنے مناسب ہے. غیر کے سامنے وہ افعال جو صرف اللہ ہی کے لیے اس کو عبادت کہا جاتا ہے. غیروں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اللہ نے صاحب بیان فرمائے، قرآن کو کھولیں دیکھیں. اللہ نے فرمایا جب مشرکین کے عقیدے کا تذکرہ ہے تو اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. یہ اللہ کے بغیر اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اوروں کو پکارتے ہیں جیسے اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ مدد، غیروں کو بھی پکارتے ہیں. ہمارے علاقے میں کہتے ہیں
پہلے کہتی تھی، اب تو الحمدللہ سارے موحدین ہیں، کہتی تھی یا پیر بابا المدد، کبھی کہتی تھی 11 والی پیر المدد، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح نظر و نیاز اور چڑھاوے غیروں کی درگاہوں پہ، قبروں پہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ فرمائے تمہاری مائیں تمہاری لیے نکاح پہ حرام ہے، لیکن 7 دفعہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جو نظر و نیاز غیر اللہ کے نام بھی دیا جائے وہ حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سلمان کی روایت ہے، عن طارق بن شہاب عن سلمان، اور خطیب بغدادی مشہور عالم، اس نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم روایہ صفحہ 185 میں روایت نقل کی ہے کہ 2 بندی، ایک کو اللہ نے جنت بھیجا اور دوسرے کو جہنم، ایک مکی کی وجہ سے۔ مکی کی وجہ سے 2 لوگوں نے پوچھا قالو کیف ذالک یا سلمان، اے سلمان یہ کیسا واقعہ تھا؟ اس نے فرمایا میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرہ رجلانی علی قوم لہم صنم، 2 بندی ایک راستے پہ گزر رہی تھی، لوگوں نے اور جو نظر و نیاز اور چڑھاوا دیتی تھی اس کو چھوڑتی تھی، جو نہیں دیتی تھی اس کو نہیں چھوڑتی تھی۔ فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا قَرِّبْ، انہوں نے ایک بندی کو کہا چڑھاوا ڈالو، نظر ڈالو۔ اس نے کہا لَيْسَ عِندِي شَيْءٌ، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو مجاور نے کہا قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، ڈالو، نظر ڈالو اگرچہ ایک مکھی ہو۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، مکھی پکڑا اور کہا کہ یہ بابا کے نام پہ نظر ہے۔ جب وہ مر گیا اللہ نے اس کو جہنم بھیجا، اور دوسری بندی کو کہا تو اس نے کہا ما کنت لأتقرب دون اللہ شیئا، میں اللہ کی بغیر کسی کے نام پہ نظر و نیاز نہیں دیتا۔ آج تو کہتے ہیں 11 والا پیر، 11 والا پیر جانتے ہو وہ تھا کون؟ 11 والا پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتابیں ہیں، بہت بڑا عالم تھا۔ سلطان سنجر نے اس کو خط لکھا کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں اچھی کہانی کھلاؤں گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ تو مولوی ہے اور مولوی لوگوں کو تو کہانی کا شوق ہوتا ہے اکثر، الا من شاء اللہ، اچھی کہانی کھلاؤں گا، پیسے بھی دوں گا، جیب بھی بھر دوں گا۔ تو یہ 2 مجبوریاں تو ہوتے ہیں بعض لوگوں کی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ تقریر اور بیان کے لیے جاتے ہیں تو یہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا۔ آپ یقین جانیں میں جب بھی جلسے پہ میں تو اکثر نہیں جاتا، میں تو مدرس بندہ ہوں، اپنے مدرسے میں تھوڑا بہت کتابیں پڑھاتا ہوں۔ رمضان میں درس قرآن ہوتا ہے، 40-50 ہزار تک طلبہ ہوتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے۔ تو جب میں جلسے پہ جاتا ہوں میرے کبھی بھی دل میں ہی نہیں آیا کہ کوئی گاڑی کا کرایہ دے گا یا نہیں دے گا، نہ میرے ذہن میں ہی آیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا سوچ صرف کھانا اور پیسے ہوتے ہیں، اور پھر جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، وزیر شزیر ہوتے ہیں، نواب چودھری ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتے ہیں کہ ہر مولوی جو ہے وہ محتاج ہے اور بس یہ کہانی کا شوقین یا پیسوں کا شوقین ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا
کہ پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمہ اللہ بھی اسی طرح ہوں گے؟ پیرانی پیر نے اس کو خط لکھا جس کو آپ 11 والا پیر کہتے ہیں. اس نے لکھا چون چادری سنجری روحی بختم سیاہ باد در دل اگر حوثی ملک سنجرم. اگر میری دل میں تمہاری سلطنت کا خیال آیا کھالا ہو جائی. میرے ذہن میں تمہاری اقتدار اور سلطنت کی کوئی پرواہ نہیں. ایسا پیر تھا. اور اس نے اپنی کتاب میں شرک کی سخت تردید کی ہے, بدعات کی سخت تردید کی ہے. تو لوگ 11ویں دیتی تھی پیروں کے نام پہ, پیرانی پیر رحمہ اللہ کے نام پہ. اللہ نے فرمایا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے, پھر کیوں کرتی تھی؟ تو اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ کہتے ہیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, جس کو ہم پکارتے ہیں, هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ لوگ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں بندی ہیں, پھر یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جب جج کے پاس جاتے ہیں تو وکیل نہیں پکڑتی, وکیل نہیں ہوتی, یہ ہماری وکلا ہیں. تو تم جج کی مثال اللہ کے جیسے دیتے ہو. جج کو تمہارے حال کا پتہ نہیں. اللہ وہ ذات ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے, سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا علم ہے. تو اللہ نے ان کی تردید کی کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس کو ہم پکارتے ہیں زبردستی اللہ سے ہمیں چھڑائیں گے. اس کی تردید ہے قرآن میں. اور ایک ہے شفاعتی اذنی, جب اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد, اس کی شروع ہے, قیامت کے بعد ہوگا اول سفارش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. انا اول من یشفع حدیث میں آتا ہے. شفیع توحید پہ ہو, مشہوری توحید پہ گیا ہو دنیا سے, پھر وہ سفارش کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ان کی لیے سفارش کرتا ہوں, کیوں ان کو جہنم لے جاتے ہو؟ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا انکا لا تدری ما احدثوا بعدک, اے میری پاک پیغمبر, انکا لا تدری ما احدثوا بعدک, تمہیں پتہ نہیں ان بدعات کا جو انہوں نے تمہاری بات دین میں گھڑی تھی. اگر آج کسی سے پوچھیں کہ جو آپ 12 ربیع الاول مناتے ہیں عید میلاد النبی, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا تھا, اگر اس نے منایا ہو ہمیں دکھا دے, ہم بھی کرتے رہیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید میلاد النبی منایا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منایا گیا تھا. اگر ان کے دور میں ان کی محبت ہماری محبت سے چند گنا زیادہ تھی, وہ کیوں نہیں مناتے تھے؟ جب انہوں نے نہیں کیا, یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا ہوگا. اسی وجہ سے حافظ ابن کثیر نے سورہ محمد کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اما اہل سنت والجماع فیقولون کل قول وفعل لم يثبت عن الصحابہ فهو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. ہر کام, ہر قول جو صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے, اور اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے. اگر یہ دین کا کام ہوتا
تو ہم سے پہلے صحابہ کرام کرتے. جب صحابہ نے نہیں کیا یہ دین نہیں ہے. ہماری تباہی اور بربادی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے نہ عقیدے میں ہی پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. نہ ہمارے علاقے میں لوگ دیکھتے ہیں جو بندہ ہوشیار ہو، جو قابل ہو، تو اس کے اقوال کو اپنے لیے اقوال زرین بناتا ہے. جو قابل اور ذہین ہو اس کے افعال اور اس کے کریکٹر اور اس کے کردار کو اپناتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قابل اور ذہین کون ہوگا؟ صحابہ کرام سے پاک اور ذہین کون ہوگا؟ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں کہ فلاں کے مخالفین زیادہ ہیں اسی وجہ سے ہم ان کے مخالف ہیں. مخالفت جس کی نہ ہو، میں اکثر کہا کرتا ہوں جس کے دشمن نہ ہو میں اس کو صرف سے انسان ہی نہیں سمجھتا. جس کا مخالف نہ ہو، جس کا دشمن نہ ہو، وہ تو صرف سے زندہ انسان ہی نہیں، اسے تو مردہ بہتر ہے. انسان ہوئے جس کے دوست بھی ہو اس کے دشمن بھی ہو. اگر دشمن اور مخالف کسی کا ہونا یہ اس کے لیے الزام ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھی. کیا ان کے دشمن نہ تھے؟ کیا ان کے مخالفین نہ تھے؟ مخالفین پروپیگنڈے نہیں کرتی تھی. میرے بھائی پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہونا. سن لے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل سے نوازا ہے، تمہیں سینس اور عقل دیا ہے. کسی کی بات سن لو، ٹھیک ہو مان لو، ٹھیک نہ ہو نہ مانو، آپ کی مرضی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار وہ ہمارے لیے مشغل راہ ہے. صحابہ کرام کے اقوال اور افعال، ان کی زندگی، اٹھنا بیٹھنا سب ہمارے لیے مشغل راہ ہے. تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا جائے گا إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، پیغمبر تمہیں پتہ نہیں تمہارے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں گڑھی تھی، کیا بدعت کی تھی. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ حدیث سارے مانتے ہیں، بخاری کی روایت ہے. ادھر اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تمہاری جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعات پیدا کی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے عمل کا پتہ نہیں تھا. لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں مردی سنتی بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اعمال کا پتہ ہے. تو اس روایت کے ساتھ کیا کرو گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنے گا تو فرمائے گا فَسَوْكَ اللَّهُمْ سَوْكَ اللَّهُمْ سَوْكَ اللَّهُمْ، اللہ ان کے لیے تباہی اور بربادی ہو، اللہ ان کے لیے تباہی اور بربادی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی بجائے اس کے لیے بد دعا کریں گی. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس بد دعا سے. کوئی بھی دینی کام ہو پیغمبر کی طریقے پہ کرنا چاہیے. غمی ہو، شادی ہو، عبادت ہو، پیغمبر پاک کی طریقے پہ. تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں مقامی پیغمبر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا عمل، پیغمبر کی زندگی، پیغمبر کا کریکٹر بیان کیا. عبادات دو قسم کی ہیں،
ایک ہے عبادات بدنیہ، دوسری قسم کے عبادات مالیہ۔ عبادات بدنیہ میں سب سے اہم ہے نماز، اور عبادات مالیہ میں سب سے اہم ہے قربانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اللہ کے لیے کرو، ادا کرو، قربانی اللہ ہی کے لیے کرو۔ کیا مطلب؟ بدن کی عبادت اللہ ہی کے لیے، مالی عبادت اللہ ہی کے لیے، دونوں عبادت صرف اللہ کے لیے۔ اگر کوئی کرتا ہے عبادت، نام عبادت کا دیتا ہے اور کرتا ہے بے دینی، عبادت کے نام پہ ان کا کوئی اور مقصد ہو، تو اس نے دو جرم کیے۔ ایک تو عبادت کو ذریعہ معاش بنایا، عبادت کو دنیا کے لیے کیا، اور دوسرا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ دھوکہ اور دغا بازی کی۔ عبادت کرنا ہو تو اللہ ہی کے لیے، خواہ بدنی عبادت ہو خواہ مالی عبادت ہو، تو انجام پیغمبر اللہ نے بیان فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً تمہاری دشمن کی بہکمی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہ تھے، ابو جہل کا اولاد تھا، اس کا ایک بیٹا تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوا۔ میں اپنے علاقے میں، کوہستانی علاقہ ہے، اور ایسا علاقہ تھا کہ جہاں بجلی بھی نہ تھی، اور اسی علاقے میں جب ہم تیل، مٹی کا تیل لاتے تھے تو اس کے لیے بھی ایک دن کا سفر ہوتا تھا۔ میں ادھر طالب علم تھا، اسی علاقے میں پہاڑی علاقہ تھا، میں منطق پڑھ رہا تھا ادھر۔ ایک عالم تھا، اس سے میں نے گوشت میں پوچھا کہ مولانا صاحب آپ لوگ ادھر کیسے آئے ہیں؟ یہ جو ہموار میدان زمین کی کم تھی کہ آپ اس پہاڑیوں میں آئے ہیں؟ اس مولانا صاحب نے مجھے کیا کہا پتہ ہے؟ مجھے کہنے لگا ہم ابو جہل کے اولاد ہیں۔ تو جب وہ بھاگ گئی تو پہاڑیوں میں آئے تو ہم ادھر آ گئے۔ میں نے کہا ابو جہل کے اولاد تو باقی نہیں رہے اسی زمانے میں۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حضرت اکرمہ کی حالت میں لکھی ہے کہ ابو جہل کا نسل باقی نہیں رہا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو پیغمبر کے دشمن تھے ان کا نسل بھی باقی نہیں رہا۔ پیغمبر پاک کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ تمہارا انجام بہت بہتر ہوگا، تمہارے دشمنوں کا انجام خراب اور تباہ اور برباد ہوگا۔ وہ لوگ جو حق پرست کی دشمنی کرتے ہیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، جنہوں نے حق پرست علماء کی مخالفت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اور جنہوں نے نیک بندوں علماء کرام، حق پرست علماء کی تائید کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت سے نوازا۔ میری دعا ہے کہ وہ لوگ جو دیندار طبقہ اور علماء، حق پرست علماء کی معاونت کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، توحید و سنت کی اشاعت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، مجھ جیسے ناچیز اور کم علم کے بیان سننے کے لیے آپ اتنی محبت سے بیٹھی تھی۔ یہ تو میرا پہلا دفعہ ہے میں آیا ہوں، 2 دفعہ پہلے بھی مولانا صاحب نے دعوت دی تھی۔ ایک دفعہ میں عمرے پہ گیا تھا، دوسری دفعہ کوئی اور عذر پیش آیا، اس دفعہ بھی اب بھی میری مجبوری تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا۔
میں مولانا صاحب سے تو کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا نورپور والوں کے ساتھ ملاقات ضروری ہے۔ میں بیان کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا ٹوٹا پھوٹا الفاظ میں بیان کرنا یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بیان ہماری جماعت کے سرخیل، ہماری جماعت کے مناظر، ہماری جماعت کے مبلغ، ہماری جماعت کا کتب خانہ حضرت مولانا عزر حیات صاحب یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ تفصیلی بیان ان کی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔